والنجم إذا غوى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، مختصر درس قرآن و حدیث کا پروگرام جو کہ انعقاد پذیر ہے، راستے دے اندر سواری دی کچھ خرابی دی وجہ نال تاخیر ہوئی، اللہ پاک معاف فرمائے اور اللہ پاک ساڈے سب دے تمام تر مسائل حل فرمائے۔ میرے تو قبل بقیت السلف محترم المقام مولانا عبد الواحد سلفی حفظہ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آپ دا مقام بیان کر رہے سن۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پیارے حبیب دی شان اور عظمت اور آپ دا مقام، آپ دی سیرت طیبہ دے پہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت مبارکہ دا حسن کوئی بندہ دن رات بیان کرے، بیٹا خاموش چپ کر جو، بیان کرنے والا دن رات بیان کرے، کوئی لکھنے والا دن رات لکھتا جائے،
انسان دی زندگی دے شب و روز ختم ہو جان گے، راتاں مک جان گیاں، دن مک جان گے، لیکن کوئی مائی دلال نہ تو نبی پاک دے فضائل، شان، مقام بیان کرنے دا حق ادا کر سکتا ہے، نہ لکھنے دا حق ادا کر سکتا ہے۔ یہ تو صرف ایک ادنا جے عقیدت و محبت دا اظہار ہے، جس اظہار نو اسی اپنی زباناں تے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک عقیدت و وابستگی دا ثبوت دے رہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور قابل صد احترام بزرگوں، پیارے حبیب دی زندگی جو ساری دی ساری ساڑھے سب واسطے مشعل راہ ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی جو سیرت طیبہ ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ پیارے حبیب دی سیرت نو اپنایا جائے۔ آپ دی بعثت، آپ دی تشریف آوری دا جو مقصد ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نقالی، آپ دی نقل کر کے، اتباع کر کے، پیارے حبیب دی زندگی دے لمحات نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی نو سوارنے دی کوشش کیتی جائے۔ یقیناً آمد مصطفیٰ دا چرچا ہے، گلیاں بازاراں چوکاں چورائیاں نو سجایا جا رہے ہے، پیارے حبیب دی آمد دے نعرے بلند کیتے جا رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ نبی پاک دی تشریف آوری باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ آپ اس دنیا دے جلوہ گر ہوئے نے، کدی یہ بھی سوچیا جائے کہ اے جو جہالت دیاں گھڑیاں دے اندر لوگ گرے ہوئے سن، پیارے حبیب تشریف لائے اور ایسا روشن منہج پیش کیتا، ایسا دستور پیش کیتا کہ انہاں لوگاں دیاں جو زندگیاں بالکل اندھیر ہو چکیاں سن، روشن ہو گئیاں، صاف ستھرے ہو گئے۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت دا یہ حصہ ہے کہ پیارے حبیب جس طرح ایک اعلیٰ درجے دے بلند پایا قائد سن، آپ رہبر سن، رہنما سن، میرے پیارے حبیب بلند پایا مجاہد سن، امام کائنات بلند پایا معلم سن، مدرس سن۔ اس طرح یہ بھی میرے نبی دی عصمت ہے کہ آپ اعلیٰ درجے دے عبادت گزار بھی سن۔ نبی پاک شب زندہ دار سن، اپنے اللہ دی بندگی کرنے والے سن۔ دنیا دے تندیاں دے اندر جس طرح اسی لوگ غافل ہو جانے ہیں نا، اور دنیا دیاں رنگ بینیاں دے اندر جس طرح آج تا امتی اپنے آپ نو الجھا بیٹھدا ہے، میرے نبی انہاں باتاں تو بالکل دور سن۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو اس بات کی طرف متوجہ کیتا ہے کہ اے میرے سونے محبوبہ، تسی غافل نہیں ہونا، تسی اپنی رب دی عبادت تو قدم پیچھے نہیں کرنا، بلکہ زندگی دے شب و روز گزارنے نے شب زندہ دار بن کے، عبادت گزار بن کے نیکیاں کرنیاں نے۔ وہ دی وجہ کہ دنیا تے تشریف آوری دا مقصد تو یہی ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک نے سانو پیدا کیتا کادے واسطے؟ اپنی بندگی واسطے۔ کادے واسطے؟ بولو، تھوڑی جی ہمت کرو، ایک خطبہ جمعہ نہیں، عام درس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کادے واسطے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے سانو کادے واسطے پیدا کیتا ہے؟ بندگی واسطے، عبادت واسطے۔ اور پیارے حبیب
اس بندگی نو سکھلان واسطے آئے نے اور تواڈے میرے واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے نے، آئیڈیل بن کے آئے نے۔ اور اللہ پاک نے محبوب نبی کریم نو اس بات دی تلقین فرمائی ہے، ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ اپنے رب نو یاد کریا گر، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر کے اپنے رب دے نال اپنا تعلق بڑھایا گر، اپنے رب دے نال گلاں باتاں کریا گر، مناجات کریا گر، سرگوشیاں کریا گر، اپنے رب نال یاریاں پگیاں کر لے۔ اور میرے سونیا حبیبہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، سونیا کدی بھی غفلت کرن والیاں لوگاں دے وچوں نہیں جے ہونا، اپنے آپ نو غفلت دے وچوں بچانا میں ذرا غور کر دے جانا۔ آج دا امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنا تعلق تو ظاہر کرتا جا رہا ہے، اور نوجوان بڑیاں خوشیاں دے نال اشتہار لگاندے نے، اور گلیاں بازاراں چوکاں چوراہاں نو سجایا جاندا ہے، آمد مصطفیٰ دا چرچا ہے، امام کائنات دی آمد دے نعرے بلند کیتے جا رہے نے، اور سونے نبی دی ولادت باشادت دے موقع دے اور سیرت دے جلسیاں دا انعقاد کیتا جا رہا ہے۔ ساریاں کوشاں اپنی جگہ نے، لیکن کدی یہ بھی سوچیا کرنا اور کتنی بڑی کمزوری ہے جڑا بندہ سیرت دا جلسہ کروا رہا ہے اور سیرت دے جلسے دے شعار لگاندا جا رہا ہے، اور نوجوان گلیاں پداراں چوکاں چوراہاں نو سجاندے جا رہے نے، اور پوچھ کے دیکھو فجر کتھے پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے کہ نہیں، عصر پڑھی ہے کہ نہیں، ظہر پڑھی ہے کہ نہیں، عشاء پڑھی ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب نو آکھیاں وے، اور جس نبی دی ولادت دا موقع وے، اور جس پیارے حبیب دی آمد دے چرچے جناب علی عام ہو رہے نے، اس نبی نو اللہ پاک نے مخاطب کر کے آکھیا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے سونیا محبوبہ تساں غافل ہونا، سونیا غفلت نہیں کرنی۔ کی مطلب؟ اس غفلت تو مراد ہے اپنے رب دی یاد نو جاری رکھنا ہے، ساری زندگی اپنے اللہ دی بندگی دے اندر صرف کرنے دی کوشش کرنی ہے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، قرآن حکیم دے دوسرے مقام دی طرف توجہ کرنا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان توحید فرمایا ہے، مکے دیاں گلیاں بازاراں چوکاں چوراہاں دے اندر امام کائنات نے کلمہ توحید نو بلند کیتا ہے، اور معبودان باطلہ در رد کیتا سریام۔ امام کائنات نے سوا پہاڑی تے چڑھ کے آگے ہے اور دیگر مقامات تے جا کے اس بات دا اظہار کیتا ہے کہ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہے، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں جے، اللہ تو علاوہ کوئی اولاداں عطا کرنے والا نہیں جے، اللہ تو علاوہ کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں جے۔ اور قوم دیاں لوگاں نے مخالفت کرنی شروع کر دیتی ہے، اور طرح طرح دیاں باتاں چل دیاں جا رہی نے۔ آخر انسان نے نا اشرف المخلوقات دے وچوں نے اللہ پاک نے سب تو اعلیٰ تے برتر تے بلند و بالا بنا کے بھیجیا میں، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے آشان بھی متاثر ہوندے جا رہے نے، پریشانیاں بڑھ دیاں جا رہی نے۔ اللہ سونیا میں جس گلی جس بازار دی طرف جانا میں اور تیری توحید دا پرچم بلند کرنا میں، اے لوگ ماننے انکار دے رہے ہیں، اور کی پتھریاں پشاں بھی جا رہے ہیں، اور کتے بے طرح جا رہے ہیں، اور طرح طرح دیاں میزیاں دے کلمات دیا میں۔ یا اللہ میں کرا آسمان تو تیاں کی دیاں دیاں نے، اتھے بھی اللہ پاک نے امکاتی جڑی تیر حال دور دے سونے نبی نو جڑی تنگی بیان کرنے دی وجہ ہے، اللہ پاک نے تیاں کیویں دی دیاں نے، اور اللہ پاک نے او دا علاج کیویں بیان کیتا ذرا غور کر دے جانا ہے۔
آ کدی سوچیا کر غور کریا کر کہندا ہے نا بندہ جی مینوں ٹینشن بڑی ہے مینوں مسائل بڑے نے اور جناب میرے ذہن دے اندر بڑیاں تکلیفاں بڑیاں نے ہاں جی بلڈ پریشر کال دے اندر نہیں فلاں مسئلہ اب پاک نے اے جڑا مسائل دل پاک نے اپنی عادت نو بن کیتا ہے میں اپنے بات نہیں کر رہا رب دان ذرا کر دے گا اللہ پاک نے آیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ يَقِكُ صَدْقَ بِمَا اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ اسی بخوبی جاننے انکا یضیق صدرک سونے بڑے سیدھے کے بعد ہو رہے تنگی آئے تکلیف محسوس کر دے جے ہو کہ میں لوگاں دے چھمنے اچھی بات پیش کرتا جا رہے ہیں عقیدہ توحید دے پھول پیش کرتا جا رہے ہیں اے اگروں تبادلہ پتھران دے نال کرتے جا رہے ہیں اور غلط باتاں دے نال اب میریاں گلاں دا رد کردے جا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا سونیا اسی بخوبی جاننے انکا یضیق صدرک بما یقولون جو کوئی بکواسات کر دے نے سونیا توڑے سینے دے اندر تنگی آ رہی ہے ان کے محسوس ہو رہے ہیں کہ سونیا علاج کیے اپنے کم لگے رہنا میں عقیدہ توحید بیان کر دیا جانا میں کہ سونیا راحت تے اطمینان کیویں ملے گا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین اپنے رب دی تسبیح بیان کرے اگر سبحان اللہ اپنے رب دی تسبیح بولو بولو اپنے رب دی تسبیح بیان کرے اگر اپنے رب دیاں حمداں بیان کریا کرنا وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اپنے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہویا کرنا تے سونیا اے عبادت کر دیا رہنا اے ریاضت کر دیا رہنا تے سونیا قدوں تک ایک نظام چلنا چاہیے میں وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے سونیا محبوبہ اپنے رب دی عبادت کرتا جا ان میاں تنوں تک دے مدد پیغام جاندہ اللہ اکبر محبوب جب زندگی دا اختتام نہیں ہو جاندہ اپنے رب دی توحید بیان کرتا جا عبادت کرتا جا قیام کرتا جا رکوع و سجود کرتا جانا اے میرے ہاں سونیا محبوبہ ذکر اذکار کرتا جانا معلوم کی ہویا اللہ پاک نے اے تھکن دا حل بیان کیتا ہے اللہ نے تکلیفاں دا حل بیان کیتا ہے اور پیارے حبیب دی ولادت باشعادت نو اور خوشیاں دے نال منانے والو اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نعرے بلند کرنے والو مبارک ہوئے سونے حبیب دا آنا بابرکت ہوئے کوئی شک نہیں پر اے بھی سوچے اگر نا جے میرے محبوب نبی شانہ والے نے عظمتاں والے نے مقام بڑا اونچا ہے تے اے بھی میرے نبی دی شان ہے کہ میرے نبی عبادت گزار بھی اعلیٰ درجے دے سن میرے نبی عبادت گزار بھی اعلیٰ درجے دے سن نبی پاک دی کیفیات دے غور کر آپ دی سیرت دا مطالعہ اس انداز نال بھی کر جس وقت تینوں صحیح انداز نال سیرت طیبہ دا مطالعہ ہو جائے گا پھر فرضی نماز چھوڑنے نو جی نہیں کرے گا فرضی نماز چھوڑنے نو پھر چہرہ کوشش کریں گا کہ نبی جیسا بنایا جائے پھر تیری توجہ ہوئے گی کہ امام کائنات دی زندگی دے لمحات جسنا گزرے نے نہ قدمہ دے قدم رکھتا جائے گا او دی وجہ کی یہ قرآن کی کہہ رہے ہمیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ پاک نے توڑے میرے واسطے محبوب نبی کریم نو بہترین نمونہ بنایا میں اور آئیے ذرا غور کر دے جانا جڑیاں باتاں میں عرض کرتا جا رہے ہیں امام کائنات دیاں عبادات دے بارے اور سونے نبی جڑے غافل نہیں سن امام کائنات اللہ نو یاد کرنے والے سن اور سونے محبوب نبی غافل نہیں سن امام
امام کائنات شب و روز عبادات کرنے والے سن، شب زندہ دار سن، عبادت گزار سن۔ امام کائنات دی شان تے عظمت کیا ہے، اور اللہ پاک نے 3 پارے دے اندر ہے اس موضوع نو کیویں بیان کیتا، ذرا غور کیجئے۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے پہلوں تکلیفاں دا ذکر کیتا ہے، اور تکلیفاں بھی آئیاں نے، اور اللہ پاک نے جڑیاں نعمتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، اللہ پاک نے جڑیاں نعمتاں جڑے احسانات اللہ پاک نے نبی پاک واسطے خاص کیتے نے، اللہ نے ان احسانات دا تذکرہ کر کے، نعمتاں دا تذکرہ کر کے، اور سونے نبی نو کس معاملے دی طرف متوجہ کیتا ہے، اے بات سمجھنے دے قابل ذرا غور کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اساں تواڈے سینے نو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، تواڈے بوجھ اتار دیتے، جس بوجھ دی وجہ نال تواڈی کمر دھوری ہو رہی سی، اے میرے سونیا محبوبا اساں دنیا دے اندر تواڈے واسطے آسانیاں بھی کر دتیاں نے، پھر بھی اس کے باوجود تکلیفاں دا سلسلہ رہے گا، لیکن یاد رکھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے آساں تہاڈا نام بلند کر دیتا ہے، تہاڈیاں یاداں بلند نے، قیامت تک بلند رہن گیاں، اور قیامت دے دن بھی سونیاں تیرے نام دے چرچے ہون گے۔ شافع معاشر بنایا ہے، ساقی کوثر بنایا ہے، امام کائنات دی عظمت سونے نبی دا مقام تے نبی پاک دے درجے نے، اللہ پاک نے کیا کہ جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا ہے، سونیاں تنگیاں نال آسانیاں ہون گیاں، آسانیاں نال تنگیاں ہون گیاں، اس سلسلے چلتے رہن گے، پر ایک گل یاد رکھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سونیا جدوں بھی کوئی فرصت مل جائے اپنے رب نو یاد کر لیا گر، اللہ اپنے رب نو یاد کریا گر، اپنے رب دی یاد دے اندر کمی نہیں لے آنی۔ اے میرے سونیا محبوبا پکا ہو کے جم کے دل لگا کے اپنے قدم مضبوط کر کے اپنے رب دی عبادت کرتا جانا ہے، اور اس تو بعد اللہ پاک نے ایک اور سورہ مبارکہ دے اندر کیا کیا میں ایتھے بھی اللہ پاک نے پہلوں اپنا انعام ذکر کیتا ہے، اور انعام ذکر کر کے اللہ پاک نے شکریہ دا طریقہ نبی پاک دے سامنے بیان کیتا میں سونے تیرے رب نے تیرے تے شانات کیتے نے، تیرے تے نعمتاں دیاں بارشاں برسائیاں نے، ہن اپنے الہ دا اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا ہی کہ او دا طریقہ کار کی ہونا چاہیے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے سونیا حبیبا اساں تانوں خیر کثیر نال نوازیا ہے، دنیا تے آخرت دیاں بلندیاں اساں تواڈے واسطے خاص کر دتیاں نے، نعمتاں بڑیاں نے، اساں پل پل تے تواڈیاں حفاظتاں کیتیاں نے۔ اے میرے سونیا محبوبا اساں سید المرسلین بنایا ہے، قائد المرسلین بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، شافع معاشر بنایا ہے، ساقی کوثر بنایا ہے۔ اے سونیا تیری شان تے عظمت ہے، صاحب قرآن بنایا ہے، حامل فرقان بنایا ہے۔ اے میرے سونیا محبوبا فصل لربک، اللہ ذرا قرآن دے انداز سے غور کرنا، اللہ کی کہہ رہے نے سونیا اساں تواڈے تے احسان بڑے کیتے نے، خیر کثیر دے اندر بہت ساریاں وافر نعمتاں اللہ پاک نے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی اپنے سونے محمد دا نام اچھا کیتا ہے۔ اللہ نے آگیا سونے اپنے رب دا شکریہ کیویں ادا کرنا ہے، فصل لربک، سب تو پہلے نمبر تے اے سونے محبوبہ نماز پڑھیے، عبادت کیجئے، ونحر قربانی کیجئے،
تہاڈا دشمن بالکل مقطوع النسل ہے، اودا کوئی نام لینے والا نہیں ہوئے گا، تہاڈا نام ہواواں دے اندر فضاواں دے اندر گونجے گا، پہاڑاں دیاں بلند و بالا چوٹیاں تے گونجے گا، پر سونیا محبوبہ اپنے رب دی عبادت تو قدم پیچھے نہ کریں۔ جڑی بات میں عرض کردا جا رہے ہیں کہ میرے نبی دی شان اور عظمت اور سیرت طیبہ دا ایک بھی نمایاں پہلو ہے کہ محبوب کائنات شب زندہ دار سن، عبادت گزار سن۔ ہائے اس مسلمان نو کی ہو گیا، ایک قرآن کھولنے دی بجائے نبی دی سیرت دا چرچا بھی کردا ہے، نبی دی شان بھی سندا ہے، محمد دی شان بیان بھی کیتی جاندی ہے، پیارے رسول اللہ دی عظمت دے چرچے بھی ہوندے نے، جھنڈیاں بھی لگ دیاں نے، گلیاں بازاراں نو بھی سجایا جاندا ہے، لیکن اس دے باوجود اس نو نماز دی فکر کوئی نہیں، تلاوت قرآن دی فکر کوئی نہیں، صبح و شام دے اذکار دی پرواہ کوئی نہیں، اور لوگو نفلی تے فردی روزیاں دی فکر کوئی نہیں۔ ہائے اے امت کدھر جا رہی ہے؟ امام کائنات دی سیرت دا تقاضا کیا ہے؟ ذرا اس عمل دی طرف آئیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محبوب نبی اس قدر عبادت گزار نے سیدنا حذیفہ بن یمان، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ نے شمائل ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال اس روایت نو ذکر فرمایا ہے، کہندے نے ایک رات میں نبی پاک دے قریب نہ ہو گیا، آپ قیام اللیل فرما رہے سن۔ کی کر رہے سن؟ بولو، نماز تہجد قیام کر رہے سن۔ اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے، آمین تے کہہ چھڑو، اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے۔ اے قیام اللیل یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے، انسان نو اللہ دے قریب کر دینے والی عبادت ہے، اور ایک ایسا راز ہے جڑا بندہ اس راز نو پالے نا تے رات دے تیسرے حصے دے اندر اپنے رب نال گلاں کرن دا عادی ہو جائے، کچھ رکعتاں پڑھ کے رب نال گلاں کر لوے، یاد رکھی اللہ او دی کنڈ نہیں لگن دے۔ کدی سوچ دے سی میرے سونیا، کیا نبی پاک دیاں زلفاں ہی صرف بیان کرن دی؟ آپ دیاں زلفاں ہی یاد نے؟ کیا آپ دا چہرہ حسین شاکی کوئی نہیں؟ اسی تے کہنے ہیں سونے محمد نالو ود کے سونے ہی، پیارے حبیب نالو بڑھ کے اچھا ہی کوئی نہیں۔ آپ دا حسن و جمال بیان کرنا چاہیے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ کیجئے جڑے اتنے حسین و جمیل محبوب نبی سن، انہاں دے شب و روز کیسے سن، انہاں دی زندگی کیسی سی، انہاں دیاں کیفیات کی نے، انہاں دیاں عادات کی نے، انہاں دے طور طریقے کی نے، انہاں کیویں اس دنیا تے زندگی گزاری ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کردے نے کہ ایک رات میں نبی پاک دے قریب ہویا، آپ قیام اللیل فرما رہے نے، پہلی رکعت شروع ہو گئی ہے، نبی پاک نے فاتحہ پڑھ کے سورہ بقرہ شروع کر دی تھی، میں آنکھیا بقرہ سورت مک دی ہے تے نبی پاک رکوع اندر جاندے نے، بقرہ بھی گئی تے اس تو بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران پڑھنی شروع کر دی تھی، آل عمران بھی پڑھ لئی، سورہ نساء بھی پڑھ لئی، اللہ سورہ مائدہ بھی پڑھ لئی، 6.25 پارے باندے، کنے سپارے؟ 6.25 سپارے باندے نے، سورہ مائدہ بھی پڑھ لئی، 2 رکعتاں نبی پاک دیاں 6.25 سپارے تے فرماندے نے جی میں قیام لمبا سی ایویں رکوع بھی بڑے لمبے سن، سجود بھی بڑے طویل سن۔ اللہ اکبر، ایتھے کی دوڑاں لگیاں نے، دوڑاں لگیاں نے۔ مینوں اپنے کارکن تے بھی شکوہ ہوندا ہے جڑا راتاں جا کے اشتہار تو لگاندا ہے لیکن نماز دی فکر نہیں کردا، صوم و صلات دی پابندی نہیں کردا۔ اور لوگوں جو نبی پاک دے جو اخلاق نے، آپ دیاں جو عادات نے، آپ دی سیرت طیبہ دے جڑے نمایاں پہلو نے، انہاں تو بالکل پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ایک ایسا امتی ہے آپ 6.25 پارے پڑھ جاندے نے 2 رکعتاں دے اندر، عبادت ہوئے تو ایسی
ریاضت ہوئے تو ایسی ہوئے. قرآن تو نہیں کہہ رہی ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو مخاطب ہو گیا گیا میں آسمان تو پیغام آ رہی ہے ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات گزار دیندے نے سجدے کر دیا رکوع کر دیا قیام کر دیا. آسمان تو آواز آؤندیاں نے سونیا جاگیا ضرور کر پر اینا نہ جاگیا کر کے جاگ دیاں ساری رات ہی گزر جاویں. اور کھلیاں نفلاں دے وچ میرے نبی دی شان کیا ہے. اور کھلیاں نفلاں دے وچ اور ساری رات وہاوے اور صورت سوہنی سجدے اندر اور ہنجو بارش پاوے اور جان اکلی یار نبیلی. مکی دور گزر رہی ہے اور جان اکلی یار نبیلی اور عیش آرام نہ گوئی اور اس غم اندر حضرت کولوں اور قضا نماز نہ ہوئی. لمحہ بلمحہ اپنے رب نو یاد کرنے والے اپنیاں کیفیات بھی ہیں نے. ایک اور روایت جو صحیح بخاری دے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں ایک رات صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم دے نال نماز دے اندر کھڑا نہ ہو گیا نفل پڑھنے واسطے. میں کہا چلو بطور ایک برکت حاصل ہو جائے گی خیر مل جائے گی میں سونے حبیب دے نال کھڑا ہو جانا. اللہ اکبر. کہندے نے وقت گزردا جا رہے ہے تے نبی پاک قیام کری جا رہے نے فلم یزل قائما کھڑے پڑھی جا رہے ہیں قرآن پڑھی جا رہے ہیں. کہندے نے حتی ہمم میں ارادہ کر لیا. صحابہ کہنے لگے کہا ارادہ یا نہ خدا یہاں تے میں بہ جاواں تے یا پھر میں نماز چھڑ دے. اتنی دیر گزر گئی اتنا لمبا قیام. ایک کون نے جو دنیا تے سب تو بڑے لیڈر نے ایک کون نے جو مسلمانہ دی جماعت دے قائد رسولاں دی جماعت دے قائد نے. عمومی طور تے کی ہوندا ہے جڑی قیادت ہے وہ مشغول ہوندی ہے انہاں نوں ویل نہیں ہوندا. پر میں صدقے جاواں میرے نبی کیسے لیڈر کیسے قائد نے کہ رات دا طویل حصہ گزرتا جا رہا ہے اپنے رب دی عبادت دے اندر مشغول اللہ نو یاد کرتے جا رہے نے. اپنی کیفیات بھی ہے نے کہ جے کر نبی پاک اپنے اہل خانہ دی طرف متوجہ ہوندے نے قرآن کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. سونے محبوبہ انہاں نو بھی نماز دی پابندی دی تلقین کرے اگر. اور نبی پاک نے کس طرح تلقین کی دی ہے آپ نے فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. 7 سال دا بچہ ہو جائے نماز دی تلقین کریا کرو. نماز دی تلقین کیا ساڑیاں کران دے اندر بھی یہ ماحول ہے. میرے بزرگوں میرے عزیزوں نبی پاک دی بیست دا مقصد اے وے کہ اسی بریاں راستیاں نو چھوڑ کے صحیح سمت تے آ جائیے اسی اصل راستہ تلاش کر لئیے. اور اللہ نے جس مقصد واسطے سانو پیدا کیتا ہے اسی اس مقصد تے آ جائیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نبی پاک نے اس مقصد کی طرف متوجہ کیتا ہے. آپ نے آکھا 7 سال دا بچہ ہو جائے نماز دی تلقین کرو. جے 10 سالاں دا ہو جاندہ نہیں پڑھدا
تے کچھ نہ کچھ انہوں مار کے تھوڑا بہتا انہوں ہلا کے نماز پڑھانی پہ تو ضرور پڑھاؤ. کیا ساڑھے گھراں دے اندر یہ ماحول ہے؟ اگر یہ ماحول ہے تو واقعی پھر مدنی ماحول. یہ ماحول نہیں تے پھر نام دے نعرے، پھر محبت کامل نہیں، پھر نبی پاک دا نظام اسی اپنے گھراں دے اندر نافذ نہ کر سکیے تے حکمراناں نوں کی گلا کرنا انہاں تے؟ حکومت دے کی گلا ہوئے گا جے اسی اپنے گھراں دے اندر نبی دی سیرت دا نفاذ نہ کر سکی. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آپ دے نکاح دے اندر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اما جان کہندیاں نے حضرت عبداللہ انہاں دے پانجے سن. گھر آئے چھوٹے بچے اپنی خالہ کو لائے. نبی پاک جس وقت کچھ تاخیر نال تشریف لائے یہ سو چکے سن. آپ نے آمدے پوچھیا صلی الکلام کیا اس بچے نے نماز پڑھی ہے؟ اسی تے سوچنے ہیں نا کہ مہمان ہے چلو کوئی گل نہیں انہوں کہاں گے کہ ناراض نہ ہو جائے. پر پیارے حبیب دی سوچ اور آپ دی سیرت طیبہ دا جو اصل چہرہ ہے اس نے لوگاں دے سامنے عیاں کیجئے کہ آپ بہت بڑے عبادت گزار سن، شب زندہ دار سن، اپنے رب نال تعلق رکھنے والے سن، غفلت والے نہیں سن جویں اسی اج لوگ غافل ہو چکے ہیں. امام کائنات ایک رات بیدار ہوندے نے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے اے بھی ام المومنین نے ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیاں نے نبی پاک بیدار ہوئے تے کہن لگے سبحان اللہ جی اللہ پاک اج رات تسی نہیں جاندے کیڑے فتنے اترے نے اور کی اللہ والوں آسانیاں آئیاں نے کیڑے کیڑے خزائن اترے نے. نال نبی پاک کہندے نے ہائے کیڑا ہے جڑا اے حجریاں والیاں نو بیدار کر کے مصلیاں تے کھڑا کر دے. ازواج مطہرات دے جڑے حجرے سن مسجد نبوی دے اطراف دے اندر انہاں نو بیدار کر کے اپنے رب دے سامنے عبادت واسطے قیام اللیل واسطے کھڑیا کر دے. او کون ہے؟ کیا مطلب کہ پیارے حبیب نو جی اپنی فکر ہے آپ نو اپنے اہل خانہ دی بھی فکر عبادت دی طرف متوجہ کیتا جا رہی ہے. اور یہ ہوئی میں گزارشات کرتا جا رہے ہیں قرآن کی کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. امام کائنات تواڈے میرے واسطے بہترین نمونہ بن کے آئے نے. اور کیسا نمونہ پیش کیتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ لمحہ بلمحہ اور دنیا دی غفلت تو جناب علی دور رہنے والے، آپ لمحہ بلمحہ اپنے اللہ نو یاد کرنے والے، رب دا ذکر اپنی زبان تے جاری رکھنے والے. اور نبی پاک دے معمولات بیان کر دیاں نے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں کی نے یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی پاک دی سیرت کیا ہے کہ آپ ہر لمحے اپنے اللہ نو یاد کرنے. کیا اسی بھی سوچیے صبح شام دے اذکار بمشکل 10 منٹ درکار ہوندے نے. صبح 10 منٹ رات شام تے صبح شام دے جڑے اذکار نے 10-15 منٹ جو مکمل ہو جاندے نے. نبی پاک نے یہ تعلیم دیتی ہے آپ دی سیرت دا حصہ ہے. رات نو سون لگے اللہ نو یاد کرنا. کتنے کے لوگ نے جو اس سیرت نو اپناندے نے؟ اللہ ماشاء گھران دے اندر عامل بلا لو، حضرت صاحب نو بلا لو، کوئی جھاڑ پھونک کروا لو، کوئی دم تویز کروا لو. اور میرے سونے محبوب نبی کریم نے جڑے وظائف جڑے اذکار امام کائنات دے مسنون کتب احادیث تو ملدے نے، خدا را انہاں نو اپنی زندگی دا حصہ بنائیے.
اپنی اولاداں نو اس بات دی طرف لگائیے. چھوٹے چھوٹے کارڈ مل جاندے نے مارکیٹ چوں. انٹرنیٹ دا دور ہے، آسانی دے نال موبائل ہر بندے دے کول موجود ہے. جلدی ریسرچ کیجئے، سب کچھ واضح ہو جاندہ ہے. نبی پاک نے صبح کیڑے اذکار کیتے نے، شام نو کیڑے کیتے نے، امام کائنات نے سون لگیاں کیڑے کیتے نے، فرضی نمازاں تو بعد کیڑے کیتے نے. او پیارے محمد جنہ دی زندگی دا ہر لمحہ رب دی یاد دے اندر گزرے تے اج دا نام نہاد مسلمان او دا لمحہ گلیاں بازاراں چوکاں چوراہاں یا موبائل دی گندگی دے اندر گزرے. کیا اے دا نام مسلمانی ہے؟ کیا یہ نبی دی سیرت ہے؟ اور میرے عزیزو گلیاں بازار چوک چراہے سجانے دا کیا فائدہ جے دل گندا رہ گیا؟ جے اپنے اندر نو صاف ستھرا نہ کیتا، نبی دی سیرت دے نال روشن نہ کیتا، منور نہ کیتا، کیا فائدہ، کیا مقصد؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو تلقین کی تھی ہے، اور نبی پاک ہر لمحے اپنے رب نو یاد کرنے والے. او محبوب نبی جنہ دی زندگی گناہاں تو پاک ہے، جنہ دی زندگی گناہاں تو پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر. امام کائنات دی زندگی دیاں قسمہ رب کعبہ اٹھا رہے نے، پاکیزہ نے، مبرہ نے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک نے کیا ہے یا ایوہ الناس توبوا الاللہ فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ. اور انج کریا کرو، اپنے رب دے نال سلو کر لو، رجوع کر لو، رب دی طرف توبہ کریا کرو نا، اپنے اللہ نال تعلق مضبوط کر لو، استغفار کریا کرو نا. آپ نے فرمایا میں ایک دن دے اندر 100 باری استغفار کر، حالانکہ نبی پاک دا گناہ کوئی سونے محبوب نبی قریب دی غلطی جے کھلوندے نے تے پیر سوج جاندے نے، ورم پہ جاندے نے، پوچھن والے پوچھدے نے، کہن والے کہندے نے سونے ہاں تہاڈا گناہ کوئی نہیں، اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ یہ پیارے حبیب اللہ نو یاد کرتے نے تے آخری حد تک. اور میرے تے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے استغفار کر دینے تے ایک دن دے اندر 100 مرتبہ. تسی بھی کوشش کرو گے نا، بولو پڑھو ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے نبی امام کائنات دی یہ سیرت ہے کہ ایک دن دے اندر کم از کم 100 مرتبہ تے استغفر اللہ پڑھے. نبی دی سیرت کیا ہے؟ ایک دن دے اندر 100 باری تے رب دی تسبیح بیان کرے نا. آپ نے من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی اليوم 100 مرہ، جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 باری سبحان اللہ و بحمدہ بس اتنا ہی کلمہ پڑھ لیندہ، صحیح بخاری ہے. حطت خطایاہو وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اور او دے گناہ سمندر دی چاک دے برابر ہون رب وہ بھی معاف کر چھڑتا ہے. یہ میرے نبی دی سیرت ہے. اس سیرت نو کنے اپنانا ہے؟ نمازاں دے چور نہیں بننا، صوم و صلات دی پابندی کیجئے، نوافل دا اہتمام کیجئے، فرائض دے پابندی کیجئے. اللہ پاک ساڑیاں زندگیاں نو بہتر کر دے. اس نبی دا مقام، اس نبی دی شان، اس نبی دا درجہ میں کیا بیان کر سکنا ہاں؟ میرے جیسے کئی گناہگار ہون اور ساری کائنات بھی دن رات بیان کرے، امام کائنات دی زندگی دے لمحات و کیفیات نو بیان کرے، اور راتاں مک جان دن مک جان، پر نبی دی مدح، آپ دی شان، آپ دی عظمت، آپ دا مقام بیان کرنے دا کوئی مائی دلال حق ادا ہی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ میں نے نبی دی شان کی ہے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز اور مثل محمد کوئی. بارے مولانا نور حسین گرجاکی رحمت اللہ. نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی، او
اس نبی محمد اتے ختم نبوت ہوئی آدم پیر محمد سرور صلی اللہ علیہ وسلم آدم پیر محمد سرور اور رہبر گل جہان اور سوہنا نامت سونی خسلت اور نبیاں وچ یگانا مشرق مغرب شمال جنوب دائیں اہل حدیث دا مسلک ہے مشرق مغرب شمال جنوب دائیں اور ڈھونڈ لو جگ سارا ایسا کدرے مول نہ دسے اور سونا نبی سہارا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ تواڈے میرے واسطے نمونہ ہے میں کی عرض کیتا ہے کہ آپ اعلیٰ درجے دے عبادت گزار سن میرے عزیزو دوستو قابل شد احترام بزرگوں جتھے جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری ماؤ بہنوں عزیز بیٹیوں اس بات نو یاد رکھنا نبی دی سیرت ایدہ نام ہی ہے کہ اسی سیرت دا تقاضا ایہو ہی ہے کہ اسی سیرت نو اپنائیے امام کائنات دی زندگی دے جڑے لمحات نے آپ دیاں جڑیاں عادات و کیفیات نے او دی وجہ کہ نبی پاک دی کوئی بری عادت ہے ہی نہیں سی نبی پاک دے اندر کوئی بری عادت ہے ہی نہیں سی ساریاں ہی عادتاں چنگیاں سن اس واسطے انہاں نو اپنا لینا یہ اندر ہی خیر ہے یہ اندر ہی برکت ہے یہ اندر ہی ساڈا امتی ہونا ہے اللہ پاک میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے آسانیاں فرمائے سانو کتاب و سنت دیاں تعلیمات دے عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارنے دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بیان کیتا ہے اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اس مسجد نو اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد رکھے حضرت محترم المقام مولانا عبد الواحد سلفی حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک تادیر صحت و عافیت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تادیر انہاں دا سایہ سلامت رکھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین النجم إذا